الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. میرے بھائی اور دوستو، انسان دنیا میں بڑی کمزور مخلوق ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہی اللہ سے ٹکراتا ہے. سب سے کمزور مخلوق سب سے بڑی ذات سے ٹکر لے کے بیٹھ جاتا ہے. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. اللہ تعالی ہم سے تسلیم کروانا چاہ رہا ہے. یہ بتاؤ، تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ تم زیادہ مضبوط مخلوق ہو یا آسمان؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. تم زیادہ مضبوط مخلوق ہو یا یہ آسمان؟ بناہا رفع سمکہا فسواہا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. تیرے رب نے آسمان کو بنایا، اٹھایا، پھیلایا، دن رات کا نظام اس میں چلایا. تو اتنا بڑا آسمان ہے، وہ تو اللہ کی مان رہا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. تیری زمین کو بچھایا، اخرج منہا ماءها، پانی نکالا، وَمَرْعَاهَا، چارہ نکالا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پہاڑوں کو لگایا. ان سب نے بھی اللہ کی مان لی. زمین کو کہا بچھ جاؤ، بچھ گئی. پہاڑوں سے کہا گڑ جاؤ، وہ گڑ گئے. پانی سے کہا نکلو، وہ نکل آیا. اب بہنے لگو تو وہ بہہ پڑا. آسمان سے کہا چھت بنو تو بن گیا. ستاروں سے فرمایا چمکنے لگو، وہ چمکنے لگے. سورج چاند سے کہا ایک مدار پہ گھومو، وہ گھومنے لگے. چاند کو ٹھنڈی روشنی کا حکم دیا، اس نے ٹھنڈک دینی شروع کر دی. سورج کو گرم آگ کا حکم دیا، اس نے شعلے برسانا شروع کر دیے. رات کو اندھیرا پہنا دیا تو وہ چھپ کر کے کالی ہو گئی. دن کو اجالا دے دیا تو وہ روشن ہو گیا. ساری کائنات اللہ تعالی کی مان کے چل رہی جتنی بھی ہے. لیکن اس میں جو یہ انسان ہے جو قدم قدم پہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے رزق کا محتاج، اللہ کے پانی کا محتاج، اللہ کی ہوا کا محتاج، اللہ کے سورج کا محتاج، اللہ کے چاند کا محتاج، اللہ کے بنائے ہوئے درختوں کا محتاج، اس کے بنائے ہوئے پھلوں کا محتاج، اس کے بنائے ہوئے جانوروں کا محتاج، اس کی بنائی ہوئی سواریوں کا محتاج، اس کے بنائے ہوئے لوہے کا محتاج، تانبے کا محتاج، پیتل کا محتاج، اس کے بنائے ہوئے سمندر کا محتاج، اس کے بنائے ہوئے مچھلیوں کا محتاج. ساری کائنات میں ایک انسان ہے جو سب سے زیادہ محتاج ہے، اور اس کا تو حق تھا کہ یہ سب سے زیادہ اللہ کی مان کے چلتا. یہی سب سے بڑا باغی بن گیا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کہتا کبھی اپنے آپ پر بھی تو غور کر لیا کرو کہ کس منہ سے اللہ سے ٹکر لینا چاہتے ہو، کس طاقت پہ اللہ کے باغی بننا چاہتے ہو. کون سی طاقت ہے تمہارے پاس جس پر تم فرار ہو جاؤ گے، یا اس کے ملک سے باہر نکل جاؤ گے، یا اس کی ذات سے ٹکر لے کر تم کہیں نجات پا جاؤ گے. کا کوئی راستہ تو بتاؤ. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ارے میرے بندے، تمہیں دیکھنا تو چاہیے کہ تم کس چیز سے بنے. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. یہ گندا اچھلتا پانی، اس سے تو میں نے تمہیں بنایا. یخرج من بین الصلب والترائب. کہیں کمر سے نکل رہا، کہیں ہنسلی سے نکل رہا. پھر اس کو نطفۃ امشاج، اس کو ملا رہا. پھر ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے ٹھکانہ دے رہا. فقدرنا، پھر اس کا ایک اندازہ لگا رہا. فنعم القادرون. کوئی ہے اللہ سے بڑھ کر اس کا بنانے والا اور اس کے اندازے لگانے والا. فی ای صورت ما شاء رکبک.
کوئی ہے اللہ کے سوا تمہیں ایسی شکل دینے والا، خلقک کوئی ہے اللہ کے سوا بنانے والا، فسواک فعدلک تمہیں برابر بنایا، ایک ہاتھ اللہ لمبا کر دیتا ایک چھوٹا کر دیتا، ایک پاؤں لمبا ہوتا ایک چھوٹا ہوتا، ایک نتنا بڑا ہوتا ایک چھوٹا ہوتا، ایک کان بڑا کرتا ایک چھوٹا کرتا، فسواک فعدلک برابر، انگلیاں ایک مناسبت کے ساتھ، انگوٹھا ایک مناسبت کے ساتھ، اس میں جوڑ لگائے، وشددنا اسرہ کا یہ جو ہے نا جوڑ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو باندھا ہوا ہے، شددنا اسرہ میں نے ان کو پٹیوں سے باندھا ہوا ہے، یہ پٹیاں اتنی مضبوط ہیں کہ لوہے کی بڑی بڑی زنجیریں تو گھس کے ٹوٹ جاتی ہیں، پر یہاں جو میں نے پٹی لگائی ہے یہ 100 سال بھی زندہ رہے تو یہ نہیں ٹوٹے گی، انسان مر جائے گا، یہ لگایا ہوا ایک جوڑ، اس جوڑ پہ پتریاں لگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، پتریاں جس کو پٹھے کہتے ہیں، پٹھے یہاں لگا دیے، یہاں لگا دیے، یہاں لگا دیے، اس میں لگا دیے، ہر جگہ پٹھے ہیں، تو اتنا بڑا جسم ہے اور 70 سال استعمال ہو رہا، 80 سال 50 سال استعمال ہو رہا ہے، ہر وقت ہر وقت ہر وقت، تو لوہے کے بڑے بڑے زنجیر وہ گھس جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے گاؤں میں بھینسوں کے لیے ہر سال نئے، ان کو پیڑا ہم کہتے ہیں، نئے پیڑے ڈالنے پڑتے ہیں، وہ ایک سال میں اتنے اتنے موٹے زنجیر ایک بھینس اس کو استعمال کر کے توڑ کے رکھ دیتی ہے، پھر نئے پھر نئے پھر نئے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑ باندھا، اور ایسا باریک دھاگا ہے اور اتنا استعمال ہوتا ہے کہ اتنی کوئی چیز استعمال ہی دیکھ کتنی تیز سے حرکت ہو رہا ہے تو استعمال ہو رہا ہے، وہ گھستا ہی نہیں۔ نحن خلقنا وشددنا اسرہ، دیکھ میں نے تیرے جوڑ باندھ کے مضبوط کر دیے، تو بنایا، فسواک فعدلک پھر بنانے میں برابری کی، برابر کر دیا، آنکھوں کا ایک نظام، کانوں کا ایک نظام، پاؤں کا ایک نظام، پھر غذا گئی معدے میں، غذا گئی معدے میں، معدے سے اس کو گھمایا اور سارے وجود میں پھیلایا، تو آپ اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں کہ سر کے بال بڑھ رہے ہیں، داڑھی کے بڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو قریبی بال ہیں، یہ کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اور ناک میں بھی تو بال ہیں، وہ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ اور یہاں خالی لوں ہیں، وہ بال کیوں نہیں بن رہے؟ یہ یہاں بال ہے اور یہ ماتھا ننگا ہے، یہ بال یہاں کیوں نہیں اگ رہے؟ ان کو بڑھانا، ان کو اپنی جگہ پہ رکھنا، ان کو اپنی جگہ پہ رکھنا، سینے کے بال، بازوؤں پر بال ہیں، ٹانگوں پہ بال ہیں، تو غذا کا کیا نظام ہے جو ادھر تو جاتا ہے اور ان بالوں کے پاس نہیں آتا، ادھر تو بالوں کو نکالتا ہے اور ناک میں سے بالوں کو نہیں نکالتا، اور بھووں کے بال نہیں نکالتا، اور پلکوں کے بال نہیں نکالتا، اور ہتھیلی پہ بال نہیں اگائے، ادھر بال ہیں ادھر کیوں نہیں؟ اگر اللہ ادھر بھی اگا دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ناخن اوپر ہیں نیچے کوئی نہیں، مردہ جسم کے سیل، جو جسم میں سیل مر جاتے ہیں ان کو اللہ باہر نکال کے یہاں ناخن بنا دیتا، وہ آ رہے آ رہے آ رہے، صرف ایک ناخن ہی اللہ ہٹا دے تو بڑے بڑے سورما ایک تن کا بھی نہیں اٹھا سکتے، صرف ناخن اتار دے، ناخن، تو ہم بڑے سے بڑے پہلوان کو بھی آپ کہیں گے یہ پلیٹ تو اٹھا دو، کہے گا میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس مالک کا نظام، غذا گئی پیٹ میں، اگر اس ساری کو اللہ پیٹ میں رکھتا تو سارے انسانوں کے پیٹ یہ گنبد کی طرح ہو جاتے، اگر اس ساری کو سر کی طرف اٹھا دیتا تو ساری دنیا کے انسانوں کے سر وہ اس گنبد کی طرح ہو جاتے، اور اگر ساری کو بازوؤں میں پھیلا دیتا تو یہ ہاتھ پھیلتے پھیلتے بانس بن جاتے، اور اگر ساری کو ٹانگوں میں ڈال دیتا تو ٹانگیں پھولتے پھولتے ہاتھی کی بن جاتی، اور اگر سارے کے سارے اللہ دانتوں میں غذا ڈال دیتا تو دانت منہ سے نکلتے نکلتے باہر تک آ جاتے، اور اللہ تعالیٰ سارے کو کانوں میں ڈال دیتا
تو ہاتھی کے کانوں سے بھی ہمارے کان بڑے ہو جاتے، سارے کے سارے ناک میں ڈال دیتا تو سونڈ سے لمبی ہماری ناک ہو جاتی۔ اگر آپ اللہ کی قدرت میں غور تو فرمائیں، اب کیا وہ بادشاہ ہے جو خود عرش پہ ہے اور یہ گلستان میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ بھی اس نے کھانا کھایا ہے اور اندر ایک چکی چلی ہے جس نے ہر بال کو جا کے غذا پہنچائی ہے، ناخن کو غذا ہر دانت کو الگ غذا ملی ہے، اس داڑھی کے ایک ایک بال کو الگ غذا ملی ہے، الگ رنگ رنگنے کی اس کے اندر فیکٹری لگی ہوئی ہے جو رنگ اس کو دے دے کے باہر نکال رہی ہے، پھر پوری کھال کو غذا ملی، پورے بدن کو غذا ملی، ہڈیوں کو ملی، گوشت پوست کو ملی، اتنے بڑے نظام کو ہمارے اندر چلاتا ہے۔ فعاد لک کہتا کبھی تم نے دیکھا کہ اوپر نیچے ہو گیا ہو، ایک آنکھ موٹی ہونی شروع ہو جائے، ایک سکڑنی شروع ہو جائے، ایک ہاتھ پھیلنا شروع ہو جائے، ایک ہاتھ گھٹنا شروع ہو جائے، فسواک فعاد لک، فسواک فعاد لک، یہ ہے تیرا رب جو تجھے اتنے طاقتور نظام کے ساتھ عرش پہ بیٹھ کے تجھے پالتا ہے، اور یہی نظام ماں کے 3 اندھیروں میں چلاتا ہے۔ جب کوئی راستہ نہیں وہاں بھی یہ نظام چل رہا ہے، اور جب وجود میں آتا ہے تو اسی طرح آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتا ہے۔ پھر فلما ترعرعت، اور پھر جب تم میں جوانی کی لہریں دوڑتی ہیں، وکبرت، اور تم قداور ہو جاتے ہو، واشتد عضدک، اور بازو تمہارے مضبوط ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ وقت تھا جب تم اپنی ابتدا کو سوچتے اور یہاں تک آنے کے سفر کو دیکھتے تو تم میرے سامنے سر جھکا دیتے، تو تم نے کیا کیا؟ بارستنی بالمعاصی یا عبد سوء، ارے برے انسان تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھے ہی للکارنے لگا، بارستنی بالمعاصی، مجھے للکارنے لگا کبیرہ گناہ کر کے، نمازیں چھوڑ کے، روزے چھوڑ کے، حج چھوڑ کے، زکوٰۃ چھوڑ کے، حلال چھوڑ کے، سچائی کو چھوڑ کر، پاک دامنی کو چھوڑ کر، ان ساری چیزوں کو چھوڑا اور مجھے للکارا۔ کتنے بڑے ظرف والا وہ بادشاہ ہے کہ جس کے اشارے سے ہم زمین کے اندر چلے جائیں، ان یشاء یذھبکم، ہمارا نشان مٹا دے، جس کے اشارے پر ہماری نسل بدل دے، وننشئکم فیما لا تعلمون، بندر بنا دے، پورے فیصل آباد کو انسانیت کے لباس سے نکال کر جانوروں کے لباس میں ڈال دے، وَنُنشَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو اتنا قادر بادشاہ ہو کہ ان اخذ اللہ سمعکم، ہمیں زندہ رکھے پر کان واپس لے لے، وَأَبْصَارَكُمْ، دیکھنے کی طاقت لے لے، وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور ہماری عقلوں کو بند کر دے، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی اور ہے جو پھر تمہیں یہ سب کچھ دے دے۔ اتنے اختیار رکھنے کے باوجود سارا دن دیکھتا ہے کہ یہ آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، پھر آنکھوں کو بند نہیں کرتا، سارا دن دیکھتا ہے کہ ان کے کان غلط سن رہے ہیں، پھر یہ کانوں کے پردوں کو سیل نہیں کرتا، سارا دن دیکھتا ہے کہ یہ زبان جھوٹ بول رہی ہے، پھر ان کی زبانوں پہ تالے نہیں لگاتا، سارا دن دیکھتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ظلم ہو رہا ہے، خیانت ہو رہی ہے اور نافرمانی ہو رہی، ہاتھوں کی طاقت کو سلب نہیں کرتا، سارا دن دیکھتا ہے کہ یہ پاؤں غلط محفلوں کو اٹھتے ہیں، مسجد کو نہیں اٹھتے، غلط جگہوں کی طرف اٹھتے ہیں، اور ان کے پاؤں کو اللہ فالج سے پکڑتا نہیں۔ اتنے بڑی رحمت والا جو اللہ ہو، تو بھائیو اس سے ٹکرانا ہمارے جیسی کمزور مخلوق یہ کہاں جائز ہے؟ یا تو ہم مر کے مر جائیں پھر بھی مزے ہیں، یا تو ہم مر کے حساب سے بری ہو جائیں پھر بھی مزے ہیں، لیکن میرے بھائیو اگر مر کے مرنا نہیں ہے بلکہ زندہ ہونا ہے اور مر ہی جانا ہے اور یہ جہان چھوڑ جانا ہے اور اس احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس کے سامنے ساری کائنات جھکی ہوئی ہے، عینت الوجوہ للحی القیوم، ساری کائنات اس بادشاہ کے سامنے اپنے چہروں کو پست کر کے کھڑی ہے، وخشعت الاصوات، آوازیں بند ہیں اس کے سامنے، زمین آسمان قالتا اتینا طائعین، زمین آسمان اس کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کائنات اس کے سامنے تھر تھر کانپتی ہے، لرزتی ہے،
وہ اپنی ذات میں متکبر ہے، کبیر ہے، اور اپنی کبریائی منوانے کے لیے ہمارے اللہ اکبر کہنے کا محتاج نہیں، اپنے معبود ہونے کے لیے ہماری عبادت کا محتاج نہیں، اپنے مسجود ہونے کے لیے ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں۔ وہ اپنی ذات میں کبیر ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، وہ اپنی ذات میں واحد اور احد ہے، کوئی اس کے لاکھ بیٹے بنائے یا ایک بیٹا بنائے، کوئی اس کو سجدہ کرے یا نہ کرے وہ مسجود ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے وہ معبود ہے، کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے وہی خالق حقیقی ہے، کوئی اس کی ملک کو مانے یا نہ مانے وہی مالک حقیقی ہے۔ اس نے اپنی ذات کو رحمت کے پردوں میں چھپایا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب کا در کھول دے تو کائنات میں ایک زندہ نہیں چل سکتا، ما ترک علیہا من دابہ، پوری کائنات میں ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا، نہ چل سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے محترم دوستو، جو ایسی کمزور مخلوق ہو، دیکھو روٹی تو بڑی دور کی چیز ہے، ہمیں چائے بھی نہ ملی تو ہم پریشان ہو جاتے، اور چلو چائے تو پھر بھی ایک حلال چیز ہے، سگریٹ ایک مکروہ چیز ہے، سگریٹ والے کو سگریٹ نہ ملے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، پیشاب لگ جائے اور آدمی اس کو روک نہیں سکتا، درد ہو تو تڑپ کے رہ جائے، ایسی کمزور مخلوق ایسے اللہ سے ٹکرا جائے تو میرے بھائیو اس سے بڑی نادانی کی اور کوئی بات نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا جبرائیل، اے جبرائیل، وہ اس کو حکم سنانا چاہتا ہے تو ساتوں آسمان کے فرشتے لرز کے سجدے میں چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کیا کہنے والا ہے۔ یا جبرائیل، اتنا کہتا ہے اے جبرائیل، تو وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، ہم تو جانتے نہیں اللہ کون ہے۔ جبرائیل، تو اللہ پاک کی آواز سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے سجدے میں جا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اب اللہ کیا کہنے لگا ہے۔ اور جبرائیل، ان کا قد اللہ کی ہیبت سے اور اللہ کے کلام سے اور اس کے ڈر سے سکڑتے 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 ایک چڑیا کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور جبرائیل کتنے قد کے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے جبرائیل، سب سے طاقتور فرشتہ جبرائیل، سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل۔ ایک فرشتہ صدلقن، مطلب آپ دیکھیں جبرائیل کتنا بڑا ہوگا۔ ایک فرشتہ ہے صدلقن، اس کے ناخن پر، انگوٹھے کے ناخن پر اگر 7 سمندر ڈالے جائیں تو ایک قطرہ اس کا زمین پہ پانی کا نہیں گرے گا۔ آپ یہاں ایک قطرہ ڈالیں تو ادھر گر جائے گا، ادھر گر جائے گا۔ صدلقن کے انگوٹھے پر، ناخن پر، پورا انگوٹھا نہیں، ناخن پر 7 سمندر کا پانی ڈالا جائے تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ جبرائیل اس سے بھی بڑا فرشتہ ہے۔ تو جب اللہ کہتے ہیں جبرائیل، تو وہ ہیبت سے چڑیا بن جاتے ہیں۔ اور جب اللہ ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہی اللہ ہے جس نے جبریل کو پکارا ہے، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پکارا ہے، وہی اللہ ہے جس نے زمینوں کو پکارا اور زمین آسمان سجدے میں چلے گئے اور 7 آسمان کے فرشتے سجدے میں چلے گئے اور جبرائیل ہیبت سے سکڑ کے چڑیا بن گئے۔ وہی اللہ ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے گلستان کے ایمان والو، فیصل آباد کے ایمان والو، آپ بتائیں ہمارے دل پہ کیا حال آتا ہے جیسے کچھ بات ہوئی نہیں۔ جب یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو کس نے پکارا ہے، کون بلا رہا ہے؟ اور جب وہ مینار سے آواز دلواتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو کتنے بڑے رب نے پکارا ہے، ہم اس رب کو نہیں جان سکے، اس لیے آج باغی ہو گئے۔ بغاوت اس لیے آئی کہ ہم اللہ کو نہیں سمجھے۔ رب السماوات والارض، زمین آسمان کا رب، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ارے میرے بندو بتاؤ تو صحیح تمہارے رب کے سوا کس کے ہاتھ میں ہے کائنات کی لگام؟ مانتے بھی ہو اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر بھی اس کے نہیں بنتے ہو، یہ کیسی جفا ہے؟ مانتے بھی ہو کہ کائنات کا رب ہے اور سانپ کیڑے مکوڑے تک سے وہ غافل نہیں۔ اب خود سوچیں، جو رب سانپ جیسے موذی کو کھلائے، بچھو جیسے موذی کو رزق پہنچائے، اور مکڑی جیسی کمزور مخلوق کو جو جالے میں بیٹھی ہوئی ہے اس تک بھی مکھی کو گھیر کے پہنچائے،
اور جو رب گندے نالے میں چلنے والے کیڑے کو اس کی روزی پہنچائے، 7 سمندر کی تہ میں کالے پانی میں چلنے والے چھوٹے سے کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہنچائے، ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے والے اور گم ہو جانے والے پتنگے پروانے ہوں، مچھر سے لے کر عقاب تک کو جو اللہ تعالیٰ رزق پہنچائے، اور پہاڑ کی غاروں میں چھپے ہوئے کیڑوں کو جو اللہ تعالیٰ رزق پہنچائے، اور زمین کی تہ میں دبے ہوئے کیڑوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچائے، جو اتنے جنات کو رزق پہنچائے، جو درخت خاموش کھڑے ہوئے ہیں اور زمین کی رگوں سے اللہ رزق سمیٹ سمیٹ کر ان کے اندر ڈال رہا ہے۔ آپ کی ٹینکی کو پانی پہنچانے کے لیے موٹر لگی ہوئی ہے، اور یہیں درخت کی اوپر والے پتے کو پانی پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی درخت میں موٹر نہیں لگائی، زمین کے پانی کو کھینچ کر 400 فٹ اونچے درخت کے آخری پتے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ جو ایسے خاموش درختوں کو بھی رزق پہنچائے، وہ رب کلمہ پڑھنے والے سے کیسے غافل ہو جائے گا؟ تو اگر اللہ رازق ہے تو میرے بھائیو پھر یہ حرام کے کاروبار کیوں کریں ہم؟ جب اللہ رازق ہے تو ہم جھوٹ بول کے کیوں کمائیں؟ جب اللہ رازق ہے تو ہم سود پہ کیوں کمائیں؟ جب اللہ رازق ہے تو ہم خیانت کر کے کیوں کمائیں؟ جب اللہ تعالیٰ رازق ہے تو ہم غلط تول کے کیوں کمائیں؟ جب اللہ تعالیٰ رازق ہے تو ہم غلط سودا بیچ کے کیوں کمائیں؟ جب اللہ تعالیٰ رازق ہے تو ہم رشوت کے ذریعے سے کیوں کمائیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ رازق ہے تو اس کے نام پہ کیوں نہ لگائیں؟ جب رازق وہ ہے، یا کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یا ابن آدم لم اطالبک بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی۔ اے میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا، تو کل کے لیے آج کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ ہفتہ تو ابھی کل آئے گا، اور جمعہ آج ہے، میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا تو تم کل کے لیے آج پریشان کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو کل کے رزق کے لیے آج کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ کل کے رزق کے لیے آج کیوں غلط تول رہا ہے؟ کل کے رزق کے لیے آج کیوں خیانت کر رہا ہے؟ ارے میرے بندے، میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، فرمان برداروں کو کیسے بھول جاؤں گا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن۔ میرے بندے، میں نے 7 آسمان بنائے، میں کوئی نہ تھکا، میں نے 7 زمینیں بنائی، میں کوئی نہ تھکا، تو مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ کتنے بڑے وعدے ہیں اللہ کے۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزقک۔ اے میرے بندے، ایک کام میرا ہے، ایک تیرا ہے۔ تیرا کام تو یہ ہے کہ میرا بن کے چل، میری مان کے چل، اور میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں رزق پہنچاؤں تو جہاں بھی ہے۔ تو یہاں شرط لگ گئی، تو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ماننے والے کو تو ملے گا، نہ ماننے والے کو نہیں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ بولا کہ فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِكَ لَمْ أُخَالِفْكَ فِي فَرِيضَتِي۔ کہ اے میرے بندے، تو اگر اپنے کام سے غافل ہوتا ہے تو ہو جا، میں تجھے روٹی دینے سے کبھی غافل نہیں ہوں گا۔ فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ۔ جو میں نے تیرے ذمہ کام لگایا ہے، تم گلستان والے سب چھوڑ دو، تو لیکن میرا رزق تمہارے پاس پہنچتا رہے گا۔ ہم رزق صرف روٹی سمجھتے اور پیسہ سمجھتے ہیں، ذرا پیسے سے ہوا تو خرید کے دکھا دیں، ذرا پیسے سے سورج کی کرنیں تو خرید کے دکھا دیں، ذرا پیسے سے چاند کی کرنیں تو خرید کے دکھا دیں، ذرا پیسے سے یہ پھولوں کی مہک تو خرید کے دکھا دیں۔ ایک ہوا اگر اللہ بند کر دے، ساری کائنات اپنی موت آپ مر جائے۔ سورج کو اللہ بند کر دے، ساری کائنات اپنی موت آپ مر جائے۔ چاند کو اللہ بند کر دے، ساری دنیا میں ایک پھل بھی میٹھا نہ ہو، ساری دنیا کے پھل
کی مٹھاس ختم ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ چاند کو چھپا دے یا چاند کو نیچے کر دے تو ساری دنیا کے سمندروں کا پانی ہمالیہ پہاڑ کو بھی ڈبو دے، اور اللہ چاند کو اوپر کر دے تو سارے سمندروں کا مد و جزر ختم ہو جائے اور ساری پانیوں کی حرکت ختم ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ سورج کو نیچے کر دے تو سارا جہان جل کے راکھ ہو جائے، سورج کو اوپر کر دے تو سارا جہان برف بن کے تباہ و برباد ہو جائے۔ کیا میرے رب کا نظام ہے! الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ ہم تو اسی کی قیمت نہیں ادا کر سکتے کہ میرے بندو دیکھو میں نے سورج اور چاند کو، دن اور رات کو ایک نظام دے دیا ہے، ایک حکم دے دیا ہے، وہ اس کے تابع ہو کے چل رہے ہیں، تمہارا نظام زندگی چلتا رہے۔ اللہ نے زمین کو 1000 میل فی گھنٹہ پہ گھما دیا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو 2000 میل فی گھنٹہ پہ گھما دے تو کیا ہوگا؟ 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا اور 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی، نہ کوئی کام کر سکے گا اور نہ کوئی آرام کر سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی کو 1000 کی وجہ 500 میل پہ گھما دے، 500 میل پہ گھما دے تو 24 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 24 گھنٹے کی رات ہو جائے گی۔ لوگ آرام کرتے کرتے بھی برباد ہو جائیں گے اور کام کرتے کرتے بھی برباد ہو جائیں گے۔ سورج کی شعاعیں پڑھ پڑھ کے پوری زمین جل جائے گی، اور جب رات کا اندھیرا آئے گا اور 24 گھنٹے مسلسل چلے گا تو اس کی ٹھنڈک زمین کو تباہ و برباد کر دے گی۔ پھر فیصل آباد کے کاروباری اور پھر فیصل آباد کے تاجر اور زمیندار اور کاشتکار اور اسلام آباد کے بادشاہ اور ساری دنیا کے انسان وہ صرف اسی ایک بات پہ ایک موت مر جائیں گے اگر اللہ اسی زمین کو کہہ دے 500 میل پہ آ جا۔ بولے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نوالا منہ میں ڈالا تو ہضم میں کر رہا ہوں، اس پیشاب کی نالی میں پیشاب کو میں نے پہنچایا ہے، پخانے کو اس کے مقام پر میں نے پہنچایا ہے، خون کو رگوں میں میں نے دوڑایا ہے، آنکھوں میں نور میں لے کے آیا ہوں، کانوں میں ٹیلی فون میں نے لگائے ہیں، میری زبان جو اتنی تیزی سے بول رہی ہے اور آپ اسی تیزی سے سن رہے ہیں، یہ میں اپنی طاقت سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ کی حرکت اپنی طاقت سے ہے، اس کے اوپر کھال لگا دی میں نے لگائی، کہاں سے خریدی ہے؟ میدے کا نظام کہاں سے خریدا؟ اس میں گرنے والے جو تیزاب ہیں لاؤ پوری دنیا کے انسانوں کو، ایک لبلبا اتنا سا 18 منزلہ بلڈنگ ہو، 18 منزلہ بلڈنگ، اور پوری بلڈنگ میں مشینیں لگا دی جائیں تو اتنی مشینیں مل کر وہ جوس نہیں تیار کر سکتی جو ایک لبلبا تیار کر رہا ہے۔ 18 منزل بلڈنگ میں مشینیں لگی ہوں اور اس سے جوس نکالا جائے تو وہ نہیں ہو سکتا جو ایک اتنا سا گوشت کا ٹکڑا آپ کے اندر اللہ نے لگا دیا اور وہ کام کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا سیل بیٹا جو نظر بھی نہیں آتا، خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے، خوردبین سے، وہ انسولین بنانا جب چھوڑ دیتا ہے تو دیکھو شوگر کی بیماریاں، اب ٹیکے لگ رہے، دوائیاں کھا رہے، اور اتنا سا سیل ہے جس نے کام چھوڑا ہے، اور لاکھوں انسانوں نے اس ایک سیل پہ پی ایچ ڈی کی ہے، لاکھوں انسانوں نے، اور ارب ڈالر اس ایک سیل کو سمجھنے میں لوگ لگا چکے ہیں، پر اللہ کی قسم ابھی تک ایک سیل کا پورا کام سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ پورے وجود کا شکر کہاں سے ادا کریں گے؟ ان الانسان لربہ لکنود وکان الانسان کفورا ان الانسان لکفور مبین۔ ارے میرے بندے تو ہی میرا ناشکر ہے۔ جانور بھی مجھے یاد کریں، پتے مجھے یاد کریں، کتے مجھے یاد کریں، بندر اور خنزیر مجھے یاد کریں، ایک تو ہی ہے جو مجھے یاد نہیں کرتا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اور کسی کو یاد نہیں کرتا، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے تو مجھے بھول جاتا پر میں تجھے بھولتا نہیں، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو اور زیادہ دلیر ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، میرے بندے تو مجھے یاد رکھتا ہے میں تجھے یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو میری طرف کو چل کے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو مجھے چھوڑ جاتا ہے میں اس کے پیچھے جا کر اس کو واپس بلاتا ہوں۔ ارے میرے بھائیو، اس رب سے باغی ہو کر آپ کیا کریں گے؟
کب تک رہنا ہے ایک دن، پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار، پیر میں سے کوئی ایک دن ہے وہ ہے، اس میں سے 1 گھنٹہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ طے ہو چکا ہے جس میں یہ زندگی کے تار کو توڑ دیا جائے گا اور اس وجود کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور یہ ابا میت بن جائے گا، یہ بیگم میت بن جائے گی، یہ بیٹا مردہ ہو جائے گا، یہ بھائی میت بن گیا، یہ چاچا میت بن گیا، یہ چاچی میت بن گئی، یہ ماما مامی میت بن گئے، اور 4 دن کے بعد مٹی ہو گئے، اور 4 دن کے بعد ہواؤں نے ان کی قبر کے نشان کو بھی اڑا دیا، اور پھر ایسا ہوا جیسے کبھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے۔ كف الديار التي لم يعقها القدم بلا وغيرها الأرواح والديم كل بيت وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النقباء والحبب، کوئی گھر کتنا ہی سلامت رہے ایک دن مکڑیوں نے جالا اس پہ تاننا ہی ہے۔ شیش محل دیکھو، مکڑیوں نے جالے تن دیے، ایک نہ ایک دن گلستان پر مکڑیوں کا راج ہوگا، ایک نہ ایک دن فیصل آباد میں کتے بھونکیں گے اور کوئی انسان نہ ہوگا، ایک دن اس دھرتی پہ ایسا آئے گا کہ سب اللہ مٹا کر صفر کر دے گا، کوئی کسی پہ رونے والا نہ ہوگا۔ بھائیو، جس جہان کو چھوڑ جانا ہے اس کے پیچھے لگ کے اللہ کو بھلا دینا، یہ کہاں کا انصاف؟ یہ کیا نادانی ہے کہ 8ویں دن جمعہ پڑھنے آ گئے اور باقی سارا ہفتہ چھٹی؟ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا جفا ہے۔ اور جب دکانوں میں گئے تو کمائیوں میں آزاد ہو گئے، ہر چیز آزاد کر دی، جھوٹ بھی چلے سچ بھی چلے، حلال بھی چلے حرام بھی چلے، نہیں بھائی ہم پابند ہیں۔ پھر ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، ہم صرف اتنے پہ نہیں ہیں عزت دار کہ ہم حلال کماتے ہیں، ارے ہم حلال کو بھی قربان کر کے اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ان کے لیے گھر چھوڑنا مقدر کیا گیا ہے، ان کے لیے بیوی بچوں کی جدائیاں مقدر کی گئی ہیں، ورنہ دنیا میں کلمہ اسلام پھیل نہیں سکتا۔ اس لیے ہماری اس امت کی ابتدا اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کروائی، اور اماں ہاجر علیہ السلام سے کروائی، اور ابراہیم علیہ السلام 3 ماہ بیٹا باپ نے مل کر اس امت کی پہلی اینٹ رکھی، کس طرح کہ بیوی کو خامند سے جدا کر دیا اور خامند کو بیٹے سے اور بیوی سے جدا کر دیا اور ایک جنگل میدان میں بٹھا دیا، گلستان کالیوں میں نہیں بٹھایا، آج سے 5000 سال پرانے مکے میں بٹھا دیا، اور ایسا خوفناک منظر تھا کہ جب جبریل علیہ السلام نے کہا نا کہ یہاں بچوں کو چھوڑ دو، تو جبریل جب آگ میں ڈالے گئے تو کچھ نہیں بولے، جب آگ میں ڈالے گئے کچھ نہیں بولے ابراہیم علیہ السلام، اور جب جبریل نے کہا کہ یہاں اتار دیں، یہاں چھوڑ دیں، چلے گئے یہاں نہ پانی نہ کھانا، یہاں کیسے چھوڑ دیں؟ تو آگ سے زیادہ خوفناک منظر تھا۔ تو جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں چھوڑ دیں، آپ کے رب کی منشا یہی ہے، یہاں سے ایک نبیوں کا سردار وجود میں آنے والا ہے۔ اچھا اگر میرے اللہ کی منشا ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں، پہلی ابتدا بیوی بچوں کی جدائی پر ہے اس امت کی۔ تو اب آج کا مسلمان یوں کہہ رہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے بیوی بچے چھوڑ کے چلے جاؤ، کاروبار چھوڑ کے چلے جاؤ، میں کہاں سے بتاؤں؟ پہلے کوئی محبت کی آگ تو اپنے اندر پیدا کرو، پھر ہر چیز سمجھ میں آئے گی۔ جن سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے لیے راستے تلاش کرتا ہے، پہلے اللہ رسول سے محبت تو کریں، پھر دیکھو گھر چھوڑنے کو جی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، مرنے کو جی چاہے گا۔ تو جب وہ جانے لگے تو اماں حاضرہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ چپ، الی من تکلون، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ چپ۔ پھر ان کو خیال آیا کہ یہ تو نبی ہیں، ایسے تھوڑا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ امرک بہذا، یہ اللہ نے کہا ہے ایسا کرو،
تو یوں سر ہلایا، اذن لن یضیعنا اللہ، اذن لن یضیعنا اللہ، کیا جملہ بولا، سجاؤ پھر اللہ ہرگز ہرگز ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہرگز ہرگز۔ چھوڑ کے چلے گئے، اور جو پہاڑ سے نیچے اترے، جب آگ میں جا رہے تھے اڑتے ہوئے، تو دعا نہیں کی یا اللہ مجھے بچا، چپ کر کے چلتے گئے، اور جب یہاں پہاڑ سے نیچے اترے تو قدم آگے نہیں بڑھ سکے اور اپنی اونٹنی سے اتر گئے اور یوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے مولا میں اپنے بچوں کو اس بے آباد بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نمازوں کو قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے، وارزقہم لعلہم یشکرون، اور انہیں رزق دے تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ یہاں سے تو اس امت کی ابتدا ہوئی ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 سال کے بعد اللہ نے وجود بخشا، اور آپ نے ایک ابراہیم نہیں 1.5 لاکھ ایسے مجمع تیار کیا، 1.25 لاکھ کا ایسا مجمع تیار کیا جن میں سے ہر آدمی ابراہیم علیہ السلام اور سارے نبیوں جیسی قربانی دینے والا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر میں کہہ دیتا ذبح کرو بچے تو کوئی کرتا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اپنے اللہ سے کہو کہ ہمیں حکم دے، پھر دیکھیں ہم ذبح کر کے دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے۔ ہاں اللہ سے کہو ہمیں کہے کہ ہم بچے ذبح کریں، پھر دیکھ لے گا کہ ہم کر کے دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے۔ اور ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی، جھوٹ نہیں چھوڑا جا رہا ہم سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہیں اپنے رب۔ کیا لوگ تھے، دعا مانگ رہے، دعا سنو، اے اللہ کل میں دشمن پہ حملہ کروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، پھر وہ مجھے قتل کر دے، میرے ناک کو کاٹ دے، میرے کان کو کاٹ دے، میرے پیٹ کو چیر دے، اور کل قیامت کے دن تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ یہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں یا اللہ تیرے لیے کاٹے گئے، اور تو کہے ہاں سچ کہہ رہا ہے میرے لیے کاٹے گئے۔ یہ دعائیں ہیں۔ اللہم لا تردنی الی اہلی، عمرو بن جبو نے کہا اے اللہ میں گھر واپس نہیں آنا چاہتا، مجھے گھر مت لوٹا۔ بوڑھے لنگڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تو نہ جا، بیٹھ جا، اجازت ہے کہ نہیں یا رسول اللہ لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ شہید ہوئے تو آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں عمرو بن جموح کو کہ جنت میں چل رہا ہے جیسے اس نے خواہش کی تھی، پر لنگڑے پاؤں سے نہیں، سیدھے پاؤں کے ساتھ، ٹھیک پاؤں کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ہمارا امتحان صرف اتنا نہیں کہ ہم حلال پہ آ جائیں، اس سے بھی اوپر کا امتحان ہے جس پر ہم تبلیغ والے چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائیو اس حلال کو بھی اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے چھوڑو، ان گھروں کو جن کو بنایا بڑے شوق سے، ان کو چھوڑو اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے۔ اللہ اس کے بدلے میں وہ گھر دے گا، وہ اہل دے گا، وہ دیار دے گا کہ جن میں کبھی موت نہیں، جدائی نہیں، جن میں کبھی زوال نہیں۔ 90 سال کے اندر اسلام مدینے سے نکل کر اور ملتان میں پہنچ گیا۔ 80 سال، چونکہ 10 ہجری کے بعد تو نقل و حرکت شروع ہوئی، پہلے 10 سال تو نکال دیں۔ 90 ہجری میں ملتان میں دیپال پور تک، کشمیر تک، کاشور تک، سینیگال اور چاڑ تک، اور یہ سارا الجزائر، تیونس، لیبیا، مراکش اور پرتگال اور سارا اسپین اور جنوبی فرانس اور استنبول، اتنے بڑے قرۂ ارض میں 80 سال میں اسلام پھیلا۔ تو کیسے انہوں نے دے دیا تھا اس میں اخباروں میں، یا دے دیا تھا یہ کمپیوٹر میں؟ ارے ان پاؤں سے چلے، ان پاؤں سے چلے، گھوڑوں اور خچروں پر، اونٹوں پر، پیدل
اور چلتے 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 ان کی اپنی زندگی کے چراغ گل ہو گئے اور اسلام کا چراغ سارے عالم میں روشن ہو گیا. تو یہ اگلی سطح ہے جس پر ہم عرض کر رہے ہیں بھائیوں کہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا اور اللہ پر اپنے مال کو قربان کرنا، اس کے لیے پھرنا. یہ جماعتیں بن بن کے جو پھر رہے ہیں بھائیو، یہ کوئی پاگل نہیں ہے جو گھروں سے نکل پڑے. میں ہر مہینے 15 دن کے لیے جاتا ہوں. میرا کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میں ہر مہینے 15 دن گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں؟ کیوں چلا جاتا ہوں؟ میں تو ساری حدیث پڑھی ہے، سارا قرآن پڑھا ہے اور 30 سال سے پڑھ رہا ہوں. تو اگر میں اپنے لیے کتنی گنجائشیں نکال سکتا ہوں گھر بیٹھنے کی، کتنی گنجائشیں نکال سکتا ہوں، کتنے راستے نکال سکتا ہوں. جب میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کوئی گنجائش نہیں، تو آپ کو بھی میں اپنے لیے جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں آپ کے لیے پسند کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں اس کلمے کو دنیا میں پھیلانا اپنا کام سمجھیں. تبلیغی جماعت کی طرف دعوت نہیں ہے، رائمنڈ کی دعوت نہیں ہے، اللہ اس کے کلمے کو دنیا میں پھیلانے کی دعوت ہے. اور تاجروں کو اللہ نے دماغ دیا ہوتا ہے، صرف پیسہ کمانے میں نہ لگا دیں. مکے کے تاجر بنے جن کو اللہ نے دنیا بھی دے دی اور اسلام بھی پھیلا گیا. ابو بکر کپڑے کا تاجر تھا، یہاں کتنے کپڑے کے تاجر بیٹھے ہوں گے پر سارا دن ضربے تقسیمیں لگاتے رہتے ہیں. ابو بکر جیسی تجارت کیوں نہیں کرتے کہ جن کو اللہ نے سلام پیش کیا؟ یا رسول اللہ، اللہ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں، ایسے تاجر کیوں نہیں بنے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے؟ نہیں، اللہ پوچھے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے؟ تو آپ نے کہا ابو بکر اللہ تجھے سلام پیش کر رہے ہیں اور تم سے پوچھ رہے ہیں اللہ سے راضی ہو؟ تو روزارو قطار روئے، انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن. یا رسول اللہ میں اپنے رب پہ 100 جان فدا، 100 جان فدا، 100 جان فدا. ایسے تاجر کیوں نہیں بنتے؟ کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں میرے بعد ابو بکر داخل ہوگا. خلافت بھی دی اور جنت کی قیادت بھی عطا فرمائی. تو صرف ہم اپنا دماغ اس میں نہ لگا دیں کہ کمانا کمانا اور کماتے چلے جانا. نہیں، کمانے سے ہم نہیں روک رہے، اعتدال پہ لانے کی میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اعتدال پہ آئیں. ایسا کمانا کیا کمانا ہے کہ نماز بھی غائب، یا نماز کے اندر بھی کاروبار، اس کو دیا اس سے لیا، اس کو دیا اس سے لیا، اور سجدے میں بھی یہی سوچ ہو، تو بھائی ایسے کمانے سے تو بڑے گھاٹے میں ہم جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے اللہ کو وقت دیں، اپنے اللہ کو وقت دیں. ہمیشہ گھروں میں نہیں رہنا. اللہ کو دکھاؤ کہ اللہ میں تیرے لیے تیرے دین کو پھیلانے کے لیے پھر رہا ہوں. پھر 3 تاریخ سے جو رائمنڈ کا اجتماع ہو رہا ہے اس کے لیے آپ سارے جائیں، کم از کم اجتماع میں تو جائیں. بھائی جا کے دیکھو تو صحیح کہ اتنی خلقت کہاں سے اکٹھی ہو جاتی. ایک آدمی تبلیغ کا بڑا مخالف تھا، یہاں تک کہ کہتا تھا یہ ہیں ہی کافر، یہاں تک پہنچا. آج کل کافر بنانا تو کوئی مسئلہ نہیں، بہت آسان ہے، ٹکے ٹکے آدمی کافر بن جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے آ گئے مسلمان بنانے کے لیے، اور یہ آج ایسے مفتی اکٹھے ہو گئے جو کافر بنانے پہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو. اللہ ہی ان سے پوچھے گا. تو ان کو کسی نے کہا جا کے دیکھ تو لے. تو وہ آگے دیکھنے، 4 سال پرانی بات. تو جب مجمع دیکھا کہنے کہ اللہ کی قسم اتنا بڑا مجمع جھوٹ پہ کبھی نہیں جمع ہو سکتا، یہ حق ہی ہے، یہ حق ہی ہے. ایسے مجمع کو کھینچ کے میدان میں بٹھا دے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے. 100 ملکوں سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہوں اور جہاز بھر بھر کے آ رہے ہوں. آسٹریلیا سے جہاز اڑ رہے ہوں کہ ہم نے وہاں پاکستان میں اجتماع کے لیے جانا ہے، اور گلستان کالونی والے کہیں کوئی نہیں جی، ویلے کوئی نہیں ہے. آگ لگاؤ ایسی دنیا کو جو آپ کو اللہ سے ہی دور کر دے، جو آپ کو اللہ کے رسول سے دور کر دے. کیا کرو گے ایسی دنیا اکٹھی کر کے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری اتنی گزارش ہے کہ دفعہ جائیں تو صحیح سارے اجتماع میں. اللہ ہمت دے تو نکلو، دین سیکھیں. ہم سیکھے بغیر نہیں آتا، سیکھنے کا سودا ہے. جب میں رائمنڈ میں پڑھتا تھا تو مانسیرا
وہاں سے آگے اگی، پہاڑوں میں ہے ایک گاؤں. اگی سے یعنی یوں سمجھیے کہ 400 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. ایک شخص پیدل آیا کرتا تھا رائے 4 مہینے ہر سال لگانے کے لیے، اور پیدل جایا کرتا تھا. اتنا غریب تھا وہ کہ صرف تبلیغ میں جانے کا خرچہ ہوتا تھا، اگر اس میں کرایہ بھی دے تو پھر خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، تو پیدل آتا تھا اور پیدل جاتا تھا. 400 کلومیٹر، اس میں پہاڑ بھی ہوتے تھے. اتنا سا اس کا کب تھا، مجھے آج بھی اس کی شکل نہیں بھولتی. اور کسی سے ایک پیسہ نہیں لیتا تھا، ایک پیسہ نہیں لیتا تھا. ایسی قربانیاں کر کے لوگ پہنچے، اور آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اور صرف سستی کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو بھائی یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. تو میرے بھائیوں، آج جمعے کی مبارک گھڑی ہے، اس میں آپ سارے یہ نیت تو کر لیں کہ کم از کم اجتماع پر تو اشارہ مجمع جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی جا کے دیکھ تو لیں. ایک سودا بک رہا ہے، شاید آپ کو بھی کوئی چیز پسند آ جائے اور خریدار بن جائیں. خریدار کیا بنے، اوروں کو بھی دینے والے بن جائیں. اس کے لیے سارے بھائی ارادے کریں. سنتیں پڑھیں. مورخہ 20 اکتوبر سن 2000 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا اللہ ہی خالق ہے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی. فون نمبر 72370887. اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان گستاخ رسول کون سماعت فرمائے. تو یہ ساری عزتیں دنیا کی آخرت کی کہاں سے ملتی ہیں؟ محمد مصطفیٰ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملتی ہیں. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے. 1.25 گھنٹہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے. میں نے آپ کے سامنے یہ اللہ کی بات کی ہے، یہ اللہ کے محبوب کی بات کی ہے کہ بھئی اللہ کی مانے، اللہ کے محبوب کی مانے، اس کو سیکھ لیں. ہم نے سیکھا ہوا، ہم سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیاری بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو سیکھ لیں. بغیر سیکھے تو آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا. بغیر سیکھے جسم کو اللہ رسول کے طریقے پر کیسے چلائے؟ سیکھنے کے لیے ہمیں لکھ لو اور اپنی نمازوں کو ٹھیک کرو، اپنے اخلاق ٹھیک کرو، اپنے کردار کو ٹھیک کرو، اپنے ایمان کو ٹھیک کرو، تاکہ ہمارے اندر اللہ کے نبی کی زندگی زندہ ہو جائے. ساری دنیا میں اسلام رکا ہوا ہے، ہم ذریعہ ہیں. اگر ہم اللہ کے نبی کی زندگی پہ آ جائیں تو لوگ تو دیکھ دیکھ کے اسلام میں آ جائیں. اور آج پوری دنیا کے انسانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ بتا دیا جائے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی مان لو، اور وہ ایک اللہ ہے جو عرشوں پر ہے. وہ شرک سے پاک ذات ہے، وہ پتھر مورتی سے پاک ذات ہے. اس ایک ذات کی پوجا کرو، اور اس کا یہ نبی ہے، اس کے طریقے پر زندگی گزارو. یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ہے. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا اور پھیلانا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ہے. یہ ہمارے ذمہ کیا ہے. یہ سارے نبیوں کا کام ہے، سارے صحابہ کا کام ہے، سارے ائمہ کا کام ہے، سارے علماء، سارے اولیاء کرام، سارے اللہ کے نیک بندے جتنے بھی ہیں، سب نے دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے گھر چھوڑے. اور کہاں پیدا ہوئے، کہاں ہجرت کی، کہاں جا کے موت آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ابو ایوب انصاری، اللہ کے نبی کا مہمان نواز، اللہ کے نبی کا میزبان، اللہ کے نبی کا جہاں ڈیرا ہوا، جو مدینے کے صحابی ہیں اور جنت الفردوس کے وارث ہیں، وہ اللہ کے اسلام نبی کے پیغام کو لے کر چلتے 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 ترکی میں ان کی قبر اب بھی موجود ہے. ترکی میں موت آئی. جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، ترکی میں موت آ رہی ہے. کیوں کہ میرے ذمہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے، میں بڑھاپے میں بھی لے کے چلوں گا. بوڑھے تھے، 90 سال کی عمر تھی جب گئے اور وہاں جا کے قبر بنائی.
تو ساری دنیا کے انسان اس وقت میرے بھائیوں وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، کیونکہ ہم نے بتایا ہی کوئی نہیں۔ ہم تو روپیہ کمانے کے چکر میں ہیں، بتانے والے جو تھے وہ کمانے میں لگ گئے، تو اوروں کو کون بتاتا؟ ہم نے بتایا ہی نہیں۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کو جا کر یہ بات سمجھا دینا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اگر آپ کے ذمے نہیں ہے تو پھر بتاؤ ذمے کس کے ہیں؟ جو ہمارے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کے ذمے تبلیغ کا کام لگ گیا کہ جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ۔ یہاں تک اسلام کیسے آ گیا بھائی؟ یہاں تو سب جانتے نہیں تھے کوئی اسلام کو، یہاں اسلام کیسے آیا؟ کہاں سے لوگ چلے، کہاں آ کے اپنی جانوں کی قربانی دی اور آ کے اسلام کو پھیلایا، وہ کشمیر تک اور وہ ادھر آخری کنارے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال کے اندر وہ لوگوں نے جانوں کو قربان کیا، مال لگائے، گھر چھوڑے، بیوی بچے قربان کیے اور اللہ کے کلمے کی تبلیغ کی۔ ہم حکومت نہیں چاہتے، ہم کو روپیہ پیسہ نہیں چاہتے، ہم انسانوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اللہ اس کے رسول کی غلامی والی زندگی کو سیکھ لیں۔ مجھے بتاؤ کوئی کام سیکھے بغیر آتا ہو؟ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کا طریقہ بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ تو بھائی اس کے لیے وقت لگایا جائے اور اوروں کو بھی پہنچایا جائے، اوروں کو بھی بتایا جائے کہ بھائی اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمہ کیا ہے۔ تو بھائی یہ دو باتیں تبلیغ کی محنت میں ہم عرض کر رہے ہیں، ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چلے اور ہر مسلمان اس کی آگے تبلیغ کرے۔ تب اس میں بتاؤ کون سی ایسی بات ہے جو میں نے اپنی طرف سے کی ہو؟ یہ تو ہے اصل نبی کا کام ہے اور اصل اللہ کے رسول کی غلامی ہے، جو نا گھر چھوڑنا، بے بچے چھوڑنا، اپنا پیسہ لگانا۔ پھر اس علاقے میں آپ کے علاقے میں پیدل جماعتیں چلتی ہیں، یہاں پیدل جماعتیں، شہر کا آدمی ہو یہاں کہاں پیدل چل سکتا ہے؟ جو یہاں پیدا ہوا، جو یہاں جمع پلا، وہ تو یہاں چل سکتا ہے، یہاں رہ سکتا ہے، یہاں کا پانی پیتا ہے، یہاں کی روٹی مانی کھاتا ہے۔ ایک آدمی لاہور میں پیدا ہوا، کراچی میں پیدا ہوا، اسلام آباد میں پیدا ہوا، ملتان میں پیدا ہوا، ساری زندگی بجلی پنکھے ایئر کنڈیشن میں گزارا، اب وہ بستر اٹھا کے یہ تھر پار کر کے علاقے میں پیدل چل رہا ہے، بستی بستی، اور صبح سے لے کر شام تک چلتا ہے۔ شام کو بستی میں پہنچتے ہیں تو بستی والے آ جاتے ہیں لاٹھیاں لے کر، نکل جاؤ، تم بے دین ہو، تم گستاخ رسول ہو اور تم نکل جاؤ۔ اور پھر وہ آگے کچھ بھی نہیں کہتے اور سر جھکا کے مار کھا کے دعا دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں کس چیز نے ان کو گھر سے نکالا ہے؟ اب خود اپنی عقل سے سوچو۔ یہ ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھ رہا، وضو کا نہیں پتا، قرآن کا نہیں پتا، اسلام کا نہیں پتا، وہ کہتا میں عاشق رسول ہوں۔ ایک آدمی گھر چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے، پیسہ اپنا خرچ کرتا ہے، بستر اپنا اٹھاتا ہے، پیدل سفر کا عادی نہیں، یہاں پیدل چلتا ہے، ریت ہوا اڑتی ہے، آنکھوں میں پڑتی ہے، کڑوا پانی زندگی میں کبھی نہیں پیا، اب وہ یہاں کڑوا پانی پیتا ہے، یہاں کے کانٹے اس کو چبھتے ہیں، یہاں کا بخار اس کو چڑھتا ہے، اور پھر وہ پورے تھر پار کرنے 40 دن پیدل چلتا ہے، گھر سے پیسہ خرچ کر کے چل رہا ہے اور سوائے اللہ رسول کے اور کسی کی بات نہیں کر رہا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں گستاخ رسول۔ اور جو نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو روزے کا نہیں پتا، حرام حلال کا نہیں پتا، وضو کا نہیں پتا، کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، وہ کہتا ہم تو عاشق رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں۔ تو انصاف تو کرو۔ ایک آدمی نے ساری زندگی برائی میں گزارتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جماعت میں جاتا ہے، اس کی مونچھیں کٹ جاتی ہیں، داڑھی آ جاتی ہے، سر سے ننگا ہے، پگڑی آ جاتی ہے، پتلون ٹائی لگاتا ہے، وہ شلوار کرتے میں آ جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول کا محبت کرنے والا بنا ہے کہ گستاخ بنا ہے؟ جو محبت کرتا ہے تو وہ اس کے تابع ہوتا ہے، جو گستاخ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بے عمل ہوتا ہے۔ گستاخ وہ ہے جو بے عمل ہے۔
وہ گستاخ رسول ہے جس آدمی نے گھر سے پیسہ خرچ کیا، اپنے گھر کا آرام چھوڑا، اپنے گھر کا بستر چھوڑا، اپنے گھر کے کاروبار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اور اس علاقے میں سال سال پیدل چلا اور آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ کو اللہ رسول کی بات بتائی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، جو میں نے بات آپ سے اتنے بڑے مجمع میں کی ہے وہ یہی باتیں مختصر 15-20 منٹ میں ایک ایک بستی میں یہی باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتا۔ اس میں کوئی ایک بات تو بتاؤ جو میں نے غلط کہی ہو، اپنی طرف سے کہی ہو، یا قرآن پڑھ کے سنایا ہے یا حدیث پاک پڑھ کے سنایا ہے۔ ہر چیز کو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کیا، قرآن پڑھا اس کا ترجمہ کیا۔ یہی جماعتیں ان علاقوں میں جا کے کرتی ہیں اور اپنے گھروں سے خرچ کرتی ہیں۔ ان کو تو یہ تھر والے کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ تو اس نے داڑھی کیوں رکھ لی، اس نے پگڑی کیوں باندھ لی، اس نے نماز کیوں شروع کر دی؟ اگر یہ گستاخ ہوتا تو نماز چھوڑتا، جیسے پہلے رشوت لیتا تھا رشوت لیتا، جیسے پہلے داڑھی منڈائی تھی، مونچھیں رکھی تھیں، ایسی مونچھیں رکھتا، داڑھی منڈاتا اور اللہ کے حکموں کو توڑتا۔ یہ ہے وہ اللہ کے رسول کا گستاخ، جس کو نبی کی سنت کی محبت کوئی نہیں، وہ تو ہے عاشق رسول، اور جس نے سب کو چھوڑ دیا وہ ہو گیا گستاخ۔ یہ عجیب بات۔